میں محمد عبدالعزیز اسٹیٹ پریزیڈنٹ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ اندرا پارک سے آپ سے مخاطب ہوں. یہاں پر ایک احتجاجی جلسہ چل رہا ہے اور لوگ اس جلسے کو سننے کے لیے بڑی تعداد کے اندر جمع ہوئے ہیں. اب اس وقت جو بریفنگ جو پریس کو دی جا رہی ہے اس میں اہم مدوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. ایک مدعا تو ہمارا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن کے اندر سیکولرزم اور سیکولر پارٹیز کا جو تصور تھا وہ مکمل طور پر جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا ہے. اس لیے کہ کوئی پارٹی اس وقت جو ہے سیکولر نہیں رہی اور ہر ایک کو صرف اپنی سیاست، اپنی گدی، اپنی کرسی، اپنے مفادات ہی عزیز ہے. چنانچہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں تو اس وقت ترمیمی ایکٹ کا جس کا راز تعلق مسلمانوں کے اپنے اوقافی جائیدادوں سے ہے، غربا کے پیسوں سے ہے، یتامہ کی پرورش سے ہے اور بیواؤں کے وظائف سے. اس مسئلے پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اطراف میں کوئی کھڑا ہوا کوئی سیاسی نمائندہ یا کوئی سیاسی رہنما سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر ہم تنہا ہیں اور ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن اتنی بات حکومت کو بھی سمجھنی چاہیے، اپوزیشن کو بھی سمجھنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھنی چاہیے، نتیش کمار کو بھی سمجھنی چاہیے، چندرا بابو نائیڈو کو بھی سمجھنی چاہیے. آج اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک پیکیج ملے گا اور اس پیکیج کی روشنی میں حکومت کریں گے تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ تم کو مسلمانوں کے ووٹوں کے لیے ان کے دروازے پر آنا پڑے گا. تمہارا سیکولرزم کا نقاب اب اتر چکا ہے، ہم صاف طور پہ کہہ رہے ہیں. اور ہم کو کوئی ہمدردی بی جے پی کے دلی میں آنے سے نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا میڈیا سے کہ اروند کیجریوال کے چہرے سے بھی نقاب اتر گیا. جس کو ہم سیکولر 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 کہتے تھے، اندر سے وہ سیکولر نہیں تھا. آج کی تاریخ میں اس کی حکومت کے جانے پر کوئی صدمہ نہیں ہے، کوئی ہم کو تشویش نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو جانا ہی جانا تھا. بعض اوقات کھلا دشمن بہتر ہوتا ہے اس دشمن سے جو پوشیدہ ہو. کھلا فاشزم بہتر ہوتا ہے بی جے پی کی شکل میں پوشیدہ فاشزم سے جو اروند کیجریوال جیسے لوگوں کے پارٹیوں کے اندر موجود ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے. یہ وہی کیجریوال ہے جس نے شاہین باغ کے بارے میں کہا تھا کہ اسٹیٹ کی حکومت میرے کو دو، میں ایک دن کے اندر شاہین باغ کو برخاست کر دوں گا. آج اس کی حکومت برخاست ہو گئی. نوٹ کر لو، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہم ان حکومتوں کے آنے اور جانے سے کبھی بھی گھبرانے والے نہیں ہیں. ان زمانوں کے اندر ہم نے بہت سے انقلابات دیکھے ہیں، لیکن ایک بات ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے آئلی مسائل میں، مسلمانوں کے پرسنل لا میں، مسلمانوں کے اوقافی مسائل میں، مسلمانوں کے دینی مسائل میں مداخلت کرنے کا تصور بھی حکومت نہ کرے، یہ اس کے لیے بہت ہی مہنگا سودا ہوگا. اس کے ذریعے ملک کی یکجہتی کو بھی نقصان ہوگا اور اس ملک کے اندر جو سیکولر تانے اور بانے ہیں اس کو بھی نقصان ہوگا. ہم اسی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہم اس پیغام کے ساتھ یہ احتجاج جاری رکھیں گے، اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اپنے مطالبات کو پورے نہ ہوتے. ہم ہر ایک سے مطالبہ کریں گے کہ وہ آئیں، شامل ہوں. اور اب آپ دائیں اور بائیں مت دیکھیے، لیفٹ میں مت دیکھیے، رائٹ میں مت دیکھیے، آگے مت دیکھیے، پیچھے مت دیکھیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کر کوئی کام کیجیے. اب کوئی آپ کا دوست نہیں ہے جو آپ کو بچانے کے لیے آئے گا. اب آپ کو خود مرنا ہوگا تب کہیں جا کر کوئی چیز ملے گی. اب کن چیزوں پر بھروسہ مت کیجیے. ان پتوں کو کئی بار ہم نے بھروسہ دلایا تھا، آج وہی پتے ہوا دینے لگے. سیاسی زندگی کے اندر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اقتدار آپ سے حاصل کریں اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں. اب ان کا یہ کھیل ختم ہو گیا. اب مسلمان مزید ان نام نہاد سیکولر جماعتوں پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے، خود جیتیں گے، خود کامیاب ہوں گے اور خود سیکھیں گے اپنے ان حالات سے. یہ پیغام ہے HRTV کے مادھیم سے اس پوری امت کو جو یہ سن رہی ہے کہ ہم یہ فیصلہ لے کر اٹھے ہیں کہ اب ہم کسی پر، کیونکہ سہارے انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. یہ آئے گا بچائے گا، وہ آئے گا بچائے گا، یہ آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. اب اس موقع پر میں یہی پیغام آپ تمام تک پہنچانا چاہتا ہوں.